اس کی ابتدا ہوتی ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کریں، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نمازی آپ کو بے حیائی والے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نماز صحیح طرح سے قائم کر نہیں رہا، یا یہ فرض کر لیں کہ جتنا بچا ہوا ہے نماز کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیا ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دو بھائی ہیں، ایک ان میں نماز نہیں پڑھتا، ایک پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ تو بے حیا نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو جو نہیں پڑھ رہا وہ رکا ہوا ہے بے حیائی سے، جو پڑھتا ہے وہ سارے الٹے کام کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی پر ابھارے، کوئی ہے؟ نماز میں تو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وضو ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا، بے حیا آدمی کے تو کپڑے ہی پاک نہیں رہتے۔ تو میں نے کہا یہ جو بھائی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے نا، وہ ہے ہی بے حیا، وہ اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے ڈبل بے حیا ہوتا۔ آدھی بے حیائی اس کی روکی ہوئی ہے کس نے؟ نماز سے۔ بے حیائی کا کوئی اینڈ تھوڑی ہے، جو چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں تو ان سے بھی بڑے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھنی سے جب چیزیں آپ چھٹا ہوا کسے کہتے ہیں؟ چھنی سے چھنا ہوا بدماش، ٹھیک ہے نا، جو سلیکٹڈ بدماش۔ تو جب چھنی سے آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو کیا وہ مزید چھاننے کے قابل نہیں رہتی؟ اس سے زیادہ باریک چھنی سے چھانیں گے تو اور چھنے گی، وہ تو چھنتی رہتی ہے، چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہے تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھتا تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتا۔ اور میں نے کہا جو آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بے حیا نہیں ہے، تو اگر وہ نماز پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ پاک دامن ہوتا، وہ جتنا اب ہے، اور نیک ہوتا۔ باقی نماز نہ پڑھنا خود ایک بہت بڑی بے حیائی ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کوئی شخص بے حیا ہو یہ بھی برا، اور کوئی بے نمازی ہو تو اسلام میں یہ بے نمازی اللہ کی نظر میں اس بے حیا سے زیادہ برا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا حکم جو ہے نا توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ یہ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک علامت ہے، سائن ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا بلا شرعی عذر کے قضا کر دینا۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر کوئی ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے، بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے۔